کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی زمین بنائی گئی اور تبلیغ کی شروعات کن لوگوں سے کرنی چاہیے؟ کیا قرآن مجید کا ترجمہ بھی قرآن کا حکم رکھتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ شعراء کی صرف ایک آیت نمبر 7 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير۔ اور ہم نے تمہارے پاس عربی قرآن یوں بھیجا تاکہ تم مکہ والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو ڈراؤ، اور ان کو قیامت کے دن بھی ڈراؤ جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں۔ اس دن ایک فریق ماننے والا جنت میں ہوگا اور فریق ثانی دوزخ میں۔ ناظرین، ہم نے اس آیت مبارکہ کے بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے، اب اس کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا نکات: روایتوں کے مطابق ام القرى سے مراد مکہ ہے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے سب سے پہلی زمین جو بنی وہ مکے کی زمین ہے، اسی لیے اسے آبادیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ قیامت کا ایک نام یوم الجمع ہے، وہ دن جب سارے انسان ایک جگہ جمع ہوں گے، وہ دن کہ جب جسم روح کے ساتھ، عمل انسان کے ساتھ، ظالم مظلوم کے ساتھ اور سزا و جزا اپنے اسباب کے ساتھ جمع ہوں گے۔ پچھلی آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم لوگوں کے نگہبان نہیں ہو۔ اب اس آیت میں فرما رہا ہے تمہاری ذمہ داری لوگوں کو ڈرانا اور خبردار کرنا ہے۔ سوال: قرآن مجید نے تو بارہا قیامت کے بارے میں کافروں کے تعجب اور شک کو بیان کیا ہے، تو یہاں کیوں فرما رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ لا ریب فیہ۔ جواب: قرآن مجید میں لا ریب فیہ کا جملہ 11 بار قیامت کے بارے میں، 4 بار قرآن کے بارے میں اور 1 بار موت کے بارے میں آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر، خزاں و بہار اور اپنی خلقت میں قیامت کے نمونے دیکھنے کے بعد یہ مناسب نہیں ہے کہ تم مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شک نہیں کرتا، بلکہ یہ مطلب یہ کہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، بہترین نکات کو جاننے کے بعد اب اس آیت مبارکہ کے بہترین پیغام کو سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1: جس طرح پہلے آنے والے انبیاء اپنی قوم کی زبان میں بات کرتے تھے، اسی طرح قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ نمبر 2: قرآن مجید کے الفاظ جس طرح آج موجود ہیں ویسے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں۔ نمبر 3: قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ چاہے کسی بھی زبان میں ہو، قرآن کا حکم نہیں رکھتا۔ قرآناً عربیہ۔ انسانی ذہن قرآن مجید کے الفاظ اور اس کی عبارتوں کی حقیقت کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا، اور ترجمہ تو صرف ترجمہ کرنے والے کی سمجھ کے مطابق ہوتا ہے۔ نمبر 4: اللہ سے کسی چیز کے حاصل کرنے کا مقصد اس کی کارکردگی ہے۔ نمبر 5: جو شخص دوسروں کو خبردار کرتا ہے اس کے پاس کافی مقدار میں علم اور بصیرت ہونا چاہیے۔ نمبر 6:
تبلیغ کرنے کے لیے پہلے مخاطب اور ان کی ضرورتوں کو جانا جائے۔ جاہلی سماج کی پہلی ضرورت خبردار کرنا، ڈرانا تھی۔ نمبر 7، تبلیغ کرنے میں علاقائی، مکانی اور حکمت عملی کی ترجیحات پر توجہ دی جائے، مرکزی مقامات پر توجہ دیں۔ نمبر 8، تبلیغ کی شروعات خود سے اور اپنے آس پاس والوں سے کی جائے۔ نمبر 9، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت آہستہ آہستہ اور مختلف مرحلوں میں تھی۔ نمبر 10، ڈرانے والی چیزوں میں قیامت کے مسئلے کا خاص کردار ہے۔ نمبر 11، لوگوں کو ڈرانے اور خبردار کرنے میں قرآن مجید کی فصاحت کا اہم کردار ہے۔ عربیًا لتنذر، اگر لفظ عربی سے مراد فصاحت ہو۔ نمبر 12، قیامت جمع ہونے کا دن بھی ہے اور جدا ہونے کا دن بھی۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ روایتوں کے مطابق دنیا کی سب سے پہلی زمین جو بنی وہ زمین مکہ تھی، اس لیے اسے ام القری یعنی آبادیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کا ترجمہ چاہے کسی بھی زبان میں ہو وہ قرآن کا حکم نہیں رکھتا ہے، اور تبلیغ کی شروعات سب سے پہلے خود سے اور پھر اپنے آس پاس سے شروع کرنی چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔